السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد پر۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 سے کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمے پر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا، تم اطاعت کرو گے، الذین، ان کی جنہوں نے، کفروا، کفر، غور کریں کہ جس نے کفر کیا، جس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، جس نے اللہ رب العزت کے کلام کا، جس نے اللہ کے نبی کا، جس نے آخرت کا انکار کیا، اس کی اطاعت۔ جو ہمارے خالق اور مالک کا انکار کرے، جو ہمارے خالق اور مالک کے حکموں کا انکار کرے، اس کی اطاعت اگر کسی نے کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس آیت میں اس سے آگاہ کیا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی خطاب ایمان والوں سے۔ ان اگر تطیعوا، تم اگر اطاعت کرو گے، الذین، ان کی جنہوں نے، کفروا، کفر کی، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، وہ لوٹا دیں گے تمہیں، پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی وہ تمہیں مرتد بنا دیں، فتنقلبوا، ورنہ پلٹ جاؤ گے تم، خاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں، یعنی جہنم رسید ہونے والوں میں سے تم ہو جاؤ۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، مولاکم، مولا ہے تمہارا، مددگار ہے تمہارا، وہوا، اور وہ، خیر، بہترین ہے، ناصرین، مدد کرنے والا۔ اللہ رب العزت تمہارا مدد کرنے والا ہے، تمہارا وہ مولا ہے، مددگار ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات ماننا جو اللہ رب العزت کے ساتھ کو، یہ ان دونوں آیتوں میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 51، سنلقی، انقریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوبی، دلوں میں، الذین، ان کے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، رعبا، رعب کو۔ یہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نصرت یا اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہے، اور ایمان کی فضیلت، توحید کی فضیلت، کہ توحید پرست کے لیے مشرکین کے دل میں اللہ رب العزت دہشت ڈال دیتا، رعب ڈال دیتا۔ سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوبی، دلوں میں، الذین، ان کے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، رعبا، رعب کو، بما، وہ جو، اس کے جو، باوجہ، مطلب کیوں، کیا وجہ ہے اس کی، رعب کیوں ڈالا، اشرکو، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے شرک کیا، شرک ٹھہرایا اللہ رب العزت کا، باللہ، ساتھ اللہ کی، اشرکو باللہ، انہوں نے شریک ٹھہرایا ساتھ اللہ کے، ما، اس کو جو، لم، نہیں، ینزل، اس نے نازل کیا، بہی، جس کی، سلطان، کوئی دلیل، جس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا رعب ان کے دل کے اندر ڈال دی، دہشت۔ وَمَأْوَاهُمْ هُمُ النَّارُ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، نار ہے، وَبِئْسَ، اور کتنا برا ہے، مسوا، ٹھکانہ، ظالمین، ظالموں کے، تو یہ ظالم ہیں جنہوں نے شرک کیا، اور ان کا ٹھکانہ دنیا کے اندر رعب اور دہشت، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ آگ ہو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صدقکم اللہ، سچ کر دکھایا اللہ نے، سچ کر دکھایا اس ایام سے اللہ نے، وعدہ، وعدہ اپنا، اس جب، تحسونہم، تم قتل کر رہے تھے انہیں، بالاذن، اللہ کی اذن، اللہ کے حکم سے، تو میدان کارزار میں ان کے اوپر غالب آ رہے تھے، انہیں قتل کر رہے، یہ جنگ احد کا واقعہ۔ لیکن کچھ ہی دیر میں جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ اللہ آگے فرماتا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشلتم، بزدل ہو گئے تم، وتنازعتم،
اور جھگڑا کیا تم نے، تنازع کیا تم نے، وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا، فی الامر حکم کے بارے میں، یعنی اللہ کے نبی کے حکم کے بارے میں۔ یہ وہ مقام تھا جو عہد کے ایک درے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو ٹھہرا دیا تھا کہ یہاں سے تمہیں نہیں ہٹنا ہے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ جیت چکے ہیں تو وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا نقشہ کھینچا کہ ایک طرف تو اللہ کی مدد سے تم ان کے اوپر غالب آ رہے تھے، لیکن جیسی یہ ہوا فشلتم، بزدل ہو گئے تم، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر اس امر کا، اس حکم جو حکم رسول اللہ نے تمہیں دیا تھا، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من بعد اس کے، ما جو اراکم اس نے دکھائی تمہیں، ما وہ جو تحبونا تم پسند کرتے تھے۔ تو اللہ نے جیسی وہ چیز دکھائی جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی مال غنیمت کو دیکھا تم نے، اور مال غنیمت کو دیکھ کر کے تم میں سے بعض نے اختلاف کیا۔ اختلاف کیا سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں 2 لوگ ہو گئے، جو 50 لوگ تھے اس میں 2 گروپ بن گئے۔ ایک نے اختلاف کیا کہ یہاں سے ہمیں اترنا چاہیے کیونکہ جنگ جیت چکے ہیں، اور دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں سے نہیں ہل سکتے کیونکہ رسول اللہ کا یہی حکم۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ تم نے اختلاف کیا اور تم وہاں سے ہٹ گئے۔ منکم تم میں سے کوئی ہے، من یرید وہ چاہتا ہے دنیا کو، ومنکم اور تم میں سے کوئی ہے، من یرید جو چاہتا ہے آخرت کو۔ تو تم میں سے کوئی ہے جو دنیا کو چاہتا ہے، یعنی مال غنیمت کو وہ چاہتا تھا، وہ چلا گیا مال غنیمت کے پیچھے، اور تم میں سے جو آخرت چاہتا تھا وہ وہی رکا رہا۔ تو جو آخرت چاہتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے، اور جو دنیا کی چمک دھمک کے اندر آتا ہے وقتی طور پر جو ہے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دی تمہیں، انہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس وجہ سے کہ اختلاف کیا تم نے اللہ کے نبی کے حکم کا، تو اللہ رب العزت نے تمہیں پھیر دیا آزمائش کے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آزمائش ڈال دی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا اس نے درگزر کیا، انکم تم سے۔ تو جب یہ آزمائش آئی تو پھر صحابہ اکرام ثابت قدم ہو گئے، پھر مشرکین کے خلاف سب بستہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اور اسلام کی دفاع میں اپنی جان اور مال کو لڑا دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آزمائش پھر انہیں نکھارا اور انہیں فرمایا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا اس نے درگزر کیا، انکم تم سے، واللہ اور اللہ تو فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنوں پر۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 149 یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم وتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد کر دے، یعنی اسلام سے تمہیں باہر نکال دے اگر تم ان کی بات مانو، پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کس کی بات؟ جس نے کفر کیا، جس نے تمہارے رب کا انکار کیا، جس رب سے تم سب سے زیادہ محبت کر، جس رب کو تم سجدہ کرتے ہو، جس رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، جس رب سے اپنی مرادیں مانگتے ہو اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جس سے دعائیں کرتے ہو، اس کا جس نے کفر کیا، تمہاری غیرت کیسے گوارا ہو سکتی ہے کہ تم ایسا کرو کہ ان کی بات مان؟ اور اگر تم نے بات مان لی تو یہ تمہیں پلٹا کر کے اسلام سے پھر باہر نکال دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 چیزوں کے اوپر بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے قرآن کے اندر۔ ایک تو ہماری سنگت کے اوپر، کیونکہ جس کے ساتھ ہماری سنگت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، ہم اسی کی بات مانتے ہیں۔ ایک راہ چلتے ہوئے آدمی کی بات نہیں مانتا ہے، اور اگر مان بھی رہے ایسے شخص کی جس کا دل ایمان سے خالی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت دینے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد، اے موسیٰ میں نے تجھے چنا اور تیری تربیت کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات اور نبوت کا پاور دینے کے بعد جب فرعون کی طرف بھیج رہا تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نصیحت کی تھی، جس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا، اور دوسری بات یہ کہ اے موسیٰ اگر تم نے کسی ایسے آدمی کی بات مان لی جس کا دل ایمان سے خالی ہے، جس کا دل توحید سے خالی ہے، جس ایمان سے خالی ہے، تو تمہیں ہلاک اور برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنی سنگت کا سب سے پہلے خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا نافرمان، اللہ رب العزت کا ربی مکرم کا انکار کرنے والا، اور ہم اس سے سنگت رکھیں، اس سے دوستی رکھیں، اور اپنے آپ کو کیوں ایسا؟ کیونکہ وہ ہمیں نافرمانی کی طرف بلائے گا، وہ شرک کی طرف، بدعت کی طرف، خون خرابے کی طرف، چوری کی طرف، زنا کی طرف اور یعنی کی طرف ہی بلائے گا۔ اور دوسری اور تیسری بات،
بار بار آپ دیکھتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، یعنی قرآن کی عظمت بار بار بتائی جاتی ہے کہ قرآن کے اوپر ہم غور و فکر کریں، ایمان لائیں اور عمل کریں، اور دوسرا حدیث کے اوپر ہم غور و فکر کریں، ایمان لائیں اور عمل کریں۔ پہلا سنگت، دوسرا قرآن حدیث، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور تیسرا توحید، اس کے اوپر بھی بار بار گھوم کر کے بات کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخرت، اور آخرت کا یقین جتنا زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا زیادہ ہمارے عمل کے اندر نکھار آتا جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں خبر دی، اور آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 149، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد کر دیں گے، یعنی ایمان سے باہر لے جانے، پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی وہ ایمان کا انکار کرے تک تمہارے پیچھے رہیں۔ اور دیکھیں آپ کی جب جہنم میں جہنمی جائے گا تو کیا کہے گا؟ فلالن خلیلا، کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا۔ اور آج ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں اگر، تو اس پہ بھی اگر غور کریں تو کوئی دوست ملے گا، جو کوئی ساتھی ملے گا، کوئی سنگت ملے گا جس کی بات ہم نے مانی اور تمباکو کھانا کبھی شروع کرا، کبھی شراب پینا، کبھی جوا، اور دوسرے بھی برائیاں جو لوگوں کے اندر آ جاتی ہے وہ اسی وجہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 150 میں، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا۔ اللہ تمہارا مولا، تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسے مولا بنا، کسے اپنا کارساز بنا، کسے اپنا حمایتی بناتے؟ اللہ رب العزت ہے تمہارا مولا، اور وہ بہتر مددگار ہے۔ اس سے زیادہ کون سا دوست تمہاری مدد کرے؟ وہ اگر مدد کرنے پہ آ جائے تو پوری دنیا مل کر کے روک نہیں سکتی، اور وہ اگر روکنے میں آ جائے تو پوری دنیا مل کر کے مدد نہیں، تو وہ تمہارا مولا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے تم ایسے کی بات مانتے ہو اور دوستی کرتے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، یہ کفر کیا ہوتا ہے؟ اسی آیت کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ کفر کس چیز کو کہا گیا اس آیت۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم نے ان کے دل میں رعب ڈال دی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مدد، موحدوں کے ساتھ، توحید پرستوں کے ساتھ، کہ ان کا رعب اللہ رب العزت نے مشرکوں کے دل میں ڈال دی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مکہ کی زندگی کے اندر یا مدینہ میں یا اس دور میں کہ ان کے کئی گروپس تھے، کئی سنگٹھن تھے، اور مومنوں کا صرف ایک۔ اور آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا کہ کیسی دہشت، کیسا خوف ہے، جبکہ مومن مسلمانوں کے اندر بھی گنے چنے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے جو تیرے مومن بن، اے اللہ ہم سب کو مومن، گنے چنے ہوں گے مومن مسلمانوں کی بھیڑ میں، لیکن اس کے بعد بھی رعب اللہ رب العزت کا ڈالا ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی رعب ڈالا ہے، ورنہ کیا وقت ہے، گنتی کے لوگ ہیں، سب کچھ ان کا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ کیوں ڈال دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل، انہوں نے شرک کیا، اور شرک کیا اس لیے کہا کہ انہوں نے کفر کیا ہے اس آیت کے اندر شرک۔ تو شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر توحید پرستوں کا رعب ڈالا۔ اب اگر ہمارا کوئی رعب نہیں ہے تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ کہ کیوں ایسا، بہت غور کرنے والی آیت۔ اور یہ رعب دیکھا جا سکتا تھا جنگ عہد کے، جنگ عہد میں پورا پاسا پلٹ گیا، اللہ رب العزت نے اس جنگ کے نقشے بدل دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت، اللہ کے نبی کا حکم اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ حکم اللہ کا حکم ہے، نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وہی ہے۔ ہم کتنے دھڑلے سے نبی مکرم کے حکموں کو، اس لیے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنی۔ ایک حکم توڑا میدان کارزار میں، نقشہ پلٹ دیا اللہ، 70 صحابی شہید، لیکن اس کے باوجود بھی رعب ایسا کہ یہ لوگ بھاگ گئے۔ نہ صحابیات کو انہوں نے ہاتھ لگانے کی جرت کی، نہ ان کے خیموں کے قریب آئے، اور نہ ہی کسی کو انہوں نے بندی بنایا، یعنی قید کر کے لے گئے، کسی کو قید کر کے نہیں لے گئے، بھاگ گئے ویسے، جبکہ جنگ کا پورا نقشہ پلٹ چکا۔ اور بھی آپ دیکھیں گے کئی مقامات پر کہ اللہ رب العزت نے کیسا رعب ان اوپر ڈالا ہے۔ یہ ہے برکت توحید، یہ ہے توحید کی عظمت، کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کے مقام و مرتبے کو بتاتا، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت میں اس کو اکیلا مانتا ہے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء الحسنی میں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے، مسلمان تھے، لیکن انہی کو مشرک بھی کہا گیا اور انہی کو کافر بھی کہا۔ کیوں؟ مسلمان ہونے کے باوجود، کیونکہ انہوں نے شرک کیا، اور یہی کفر ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ دنیا میں تو ان کے اوپر دہشت ڈال دی گئی ہے، رعب ڈال دیا گیا، اور ان کا ٹھکانہ آخرت میں دوزخ، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ۔ اس تعلق سے ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔
پہلی جو چیز دی گئی، 1 ماہ کی مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اتنے دور ہو کہ آپ تک پہنچنے میں 1 ماہ لگے، 1 مہینہ، اتنے دور سے نبی مکرم کی دہشت اس کے اوپر سوار ہو جائے. اور آپ کے اوپر جس کسی بھی دشمن نے حملہ کیا ہے تو سامنے سے آ کر کے ہمت نہیں ہوئی کسی. ابو جہل بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں ہوا کرتے تھے، رکوع اور سجدے میں ہوا کرتے تھے، اس وقت حملہ کرتے. تو ایسا رعب اور دہشت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ 1 مہینہ پہلے سے مسافت. دوسرا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے. یعنی ساری زمین طہور حاصل کرنے کی چیز تیمم جس سے ہم لوگ کرتے ہیں، اور ساری زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی کسی بھی جگہ میں نماز پڑھی جا سکے. تیسرا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. اور چوتھا، مجھ سے پہلے ہر نبی کو بطور خاص ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث، تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا. پانچواں، مجھے شفاعت عطا کی. بخاری شریف نمبر 438، یعنی اپنی امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے کس کی شفاعت. بہرحال بخاری شریف نمبر 438 اور مسلم شریف حدیث نمبر 521 521. واپس آئیں آیت نمبر 152. یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے. یعنی جنگ احد میں اللہ کے حکم سے، تو یہ جنگ جو ہوتی تھی یہ اللہ رب العزت کے حکم، اور تم فتح پا رہے تھے. قتل کر رہے تھے مراد یہ کہ تم غالب آ رہے تھے. لیکن غالب آتے آتے یہ کیا ہوا یہ کہ دشمن دہشت کی وجہ سے بھاگنے لگے، اور جب یہ بھاگ کر کے نکل گئے اور صحابہ نے دیکھا کہ یہ ان کی عورتیں بھی پہاڑوں کی طرف چڑھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، اور مرد بھی بھاگ رہے ہیں، تو وہ صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے کے اوپر تعینات کیا تھا، کھڑا کیا تھا، ان 50 تیر اندازوں کو کہ یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، جب یہ بھاگنے لگے اور دوسرے جو صحابہ وہاں ان سے لڑ رہے تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو انہوں نے مال غنیمت کو دیکھ کر کے اور مال کہہ کر کے آپس میں اختلاف کیا، اور پھر یہ نیچے آنے لگے. تو یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا حکم ماننا، لیکن تم نے آپس میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا. اس سے یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ وہاں کھڑے رہنے کے لیے تیار تھے اور کچھ لوگوں نے اختلاف کر کے وہاں سے ہٹنے کا کہا تھا. اختلاف یہ لفظ بنا، اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ سارے کے سارے آ گئے، یہ لفظ آنا تھا. اختلاف ہوا مطلب کچھ تھے، اور حدیث سے ہم کو آگے پتا چلے گا. اور جنہیں اللہ نے وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے، جب اللہ نے وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت کرتے، یعنی مال غنیمت کو تم نے جیسی، تو تم نے نافرمانی کی. اب اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی، دیکھیے یہ اصل میں بہت اہم نصیحت ہے، اس وجہ سے میں اس کو اور زیادہ لفظ کو کھول کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ میں بھی اس سے عبرت حاصل کروں اور آپ سب اس سے عبرت حاصل کریں. اب نافرمانی کب ہوتی؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز ہم نے دکھائی جو تمہیں پسند آتی ہے، یعنی مال غنیمت جب پسند آئے، جو دنیا کی دولت پسند آتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس نے نافرمانی کی. اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کے خواہش رکھتے. تو جو دنیا کی چاہت رکھتے تھے وہ مال غنیمت کو کی طرف دوڑ پڑے، یعنی دنیا کی طرف دوڑ پڑے، اور جو آخرت کی چاہت رکھتے تھے وہ اطاعت اور فرما برداری پر اٹے رہے، رکے رہے. امیر بنائے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں. لیکن جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جیت چکے ہیں، وہ واپس آئے. تو جنہوں نے دنیا کی محبت جن کے اوپر طاری ہو گئی یا دنیا چاہتے تھے وہ اس طرف آ گئے. اطاعت کس نے کی؟ اطاعت اس نے کی جو آخرت کا طلب. تو ہم میں سے وہی اطاعت کر پاتا ہے جو آخرت کا طلب. پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اب اللہ رب العزت نے آزمائش میں کھڑا کر. صحابہ ہے نا، مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، تو اللہ رب العزت دکھانا چاہتا ہے کہ وقتی طور پر ایسا ہوا ہے کیونکہ کنفیوز بھی ہو گئے تھے، ہم تو جنگ جیت چکے، اور دوسری بات یہ کہ اب مال غنیمت سب لوگ بانٹ رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت دنیا کو دکھا دینا چاہتا تھا کہ نہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اگر وقتی طور پر کچھ لغزش ہو بھی گئی ہے تو اس سے کوئی مراد نہیں. اللہ رب العزت نے آزمائش پھر سے سامنے لے کر کے آ گئی، اور جس راستے کو انہوں نے خالی کیا تھا، مطلب اس درے سے ہٹے تھے یہ تیر انداز، اسی راستے سے خالد بن ولید اس وقت اسلام میں نہیں آئے تھے، اور ابو سفیان ان کے سردار تھے، اس وقت ابو سفیان بھی اسلام میں نہیں آئے تھے، اور یہ لوگ اسی راستے سے پھر داخل ہو گئے اور جنگ کا نقشہ پھر سے. اور لیکن اس وقت صحابہ اکرام پھر سے سب بستہ ہو گئے،
پھر سے ثابت قدم ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اسلام کی دفاع کرنے لگے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے لگے۔ تو پھر مقام صحابہ کرام کا اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دی کہ تمہاری آزمائش کرے بلا شبہ، پھر اللہ فرماتا ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ کس نے معاف؟ ساری کائنات کے، کیونکہ ان کا عمل ویسا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کیا۔ اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا، واللہ ذو الفضل علی المؤمنین۔ کون تھے یہ مومن تھے، مومن بھی کہہ دیا اللہ نے، اور یہ کہا کہ میں نے انہیں معاف کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، گناہوں کا پتلا ہے، خطا کار ہے، اور بہتر خطا کار کون ہے؟ جو معافی۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں جو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم احد کے دن مشرکوں سے ہمارا مٹبھیڑ ہوئی، مشرکوں سے کہ جب ہمارا آمنے سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک گروہ کو درے پر مقرر کر دیا۔ ایک گروہ یعنی دوسری حدیث سے ملتا ہے کہ 50 لوگوں کا ایک گروپ کو اس درے پہ تعینات کر۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر کی۔ تو وہ جو ٹیم تھی 50 لوگوں پر مشتمل جو تیر انداز تھی، اس کے ایک امیر تھے اور وہ تھے عبداللہ بن زبیر رضی۔ اور فرمایا تم اس جگہ پر ڈٹے رہنا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہم فتح ہو گئی ہے تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا، اگر تم دیکھو کہ فتح ہو گئی تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے تو پھر بھی اس جگہ کو چھوڑ کر ہماری مدد نہ کرنا، ہمارے اوپر غالب آ جائے یا جیت جائے، کامیاب ہو جائیں، تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا جب مقابلہ ہوا دشمن بھاگ اٹھا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتوں بھی اپنے پنڈیوں کے کپڑے اٹھا کر پہاڑ کے اوپر چڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پاوزیب نظر آ رہی تھی۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر وہاں پہ کھڑے ہوئے مقرر کیے ہوئے نے کہا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھاگ رہے تو انہوں نے کہنا شروع کیا، غنیمت غنیمت، مطلب مال غنیمت کو دیکھو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اپنی جگہ نہ ہلنا، اپنی جگہ سے نہ ہلنا، مگر ساتھیوں نے انکار کر دی، جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے انکار کیا۔ تو جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کو شکست تبدیل۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہم دیکھیں کہ جہاں جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، کس طرح تباہ اور برباد۔ جیسے نکاح کے دور ٹائم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ 4 چیزیں دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے: خوبصورتی، مال، حسب نسب، خاندان وغیرہ، اور دینداری۔ اب یہاں پہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دینداری کو ترجیح، اگر اس ایک حکم کو نہیں مانے پوری زندگی اور نسلیں روتی۔ اسی طریقے سے کاروبار کا حکم، اسی طریقے سے پڑوسی کا حکم ہے، والدین کے تعلق سے حکم۔ تو جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حکم کا ہم نے انکار کیا، اس کو ترجیح نہیں دیا، اس کو عمل کے قابل نہیں سمجھا، اللہ رب العزت ہماری زندگی کے پاسے کو اس طرح پلٹ، جیسے یہاں پہ جنگ کا پاسا پلٹ۔ تو جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، اور 70 مسلمان شہید۔ ابو سفیان نے جب یہ شہید ہو گئے اور سناٹا چھا گیا تو ابو سفیان دور سے چیخ کر کے چلا کر کے کہتے ہیں، اس وقت انہوں نے اسلام نہیں لائے تھے اور ابو سفیان اس ٹیم کے سردار۔ تو ابو سفیان مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں، کیا ان لوگوں میں محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے دوسری آواز لگائی اور کہا کہ کیا تمہیں ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ اسے کوئی جواب نہ دو۔ پھر تیسری بار اس نے آواز لگایا کہ کیا تمہیں ابن خطاب، عمر فاروق حیات ہیں، بچے ہوئے ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا عمر اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا تینوں کا، ایک پوائنٹ کی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اسے بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے، ان کے بعد کس کا ہے، ان کے بعد کس۔ تو سب سے پہلے آواز لگائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر دوسرا اس نے آواز کس کی لگائی؟ ابو بکر صدیق ہے یا نہیں؟ پھر تیسری آواز لگائی کہ عمر تم میں بھی۔ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آئے تو اس نے کہا، گویا سب لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، زندہ ہوتے تو میری بات کا جواب ضرور دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، مطلب تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ سب قتل ہو گئے، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تیرے لیے باقی رکھا ہے تاکہ تجھے غم پہنچے، تجھے ہلاکت پہنچے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ بلند کیا، هو البلند ہو، نعرہ لگایا کہ هو الجند آباد، هو البلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جواب دو۔ صحابہ نے عرض کی، ہم کیا جواب دیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، تم یہ کہو کہ اللہ ہی اعلیٰ اور
اجل ہے، اللہ ہی۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ فرمایا یہ کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا یہ دن جنگ بدر کے دن کا جواب ہے۔ جنگ کنویں کے ڈول کی طرح ہے، یعنی کبھی اس طرف کبھی کوئی جیتا ہے کبھی کوئی جیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے ایک خاص بات کہا، تم دیکھو گے کہ تمہارے کچھ لوگوں کا مسلح کر دیا گیا، ان کے کان، ناک اور انگلیاں یعنی جگہ جگہ کی وہ کاٹ کر کے اور پرویا گیا ہے، کہتے ہیں جگہ جگہ کی وہ کاٹ دیا۔ تو اس نے کہا تم دیکھو گے کہ تمہارے کچھ لوگوں کو مسلح کر دیا گیا ہے، مگر اس کا میں نے حکم نہیں دیا اور یہ بات مجھے بری لگی انہوں نے۔ اور بعد میں اللہ رب اسلام کا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4043 اور ابو داؤد حدیث نمبر 266۔ جب تم آیت نمبر 153 جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کے طرف پلٹ کر نہ دیکھ رہے تھے، یعنی وہ جب ایک دم سے دوسرے طرف سے فوج آئی اور اچانک انہوں نے وار کرنا شروع کیا تو صحابہ ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگے۔ تو اس تعلق سے اللہ فرمایا کہ تم بھاگ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے آواز دے رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا۔ اب غم پہ غم، پہلا غم ابن عباس اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ غم پہ غم یہ تھے کہ پہلا غم انہیں یہ ملا کہ آواز دی گئی اور ایک جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ بہت بڑا غم تھا۔ اور دوسرا غم یہ کہ صحابہ اکرام زخمی کیا گیا اور بعض صحابہ شہید کیے گئے۔ تو یہ غم پہ غم اللہ رب العزت نے تمہیں دیا تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ واللہ خیر بما تعملون، تو اللہ رب العزت اسے جانتا۔ مطلب دشمن پر فتح سے تم محروم کر دیے گئے، مال غنیمت سے بھی تم محروم کر دیے گئے، زخم بھی لگے، شہید بھی ہوئے، لیکن ان سب پر سے تمہیں مضبوطی حاصل۔ میدان کارزار میں یعنی میدان احد کے اندر کس طرح صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی، اسلام کی کے خاطر کس طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی، اس تعلق سے چند حدیثیں دیکھتے ہیں۔ جنگ احد کا حادثہ، امام بخاری نے قیس بن ابو حازم سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ سل ہو چکا، اس کے اندر کوئی جان نہیں، ہاتھ، کیونکہ اپنے اس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کی، تو آپ کا ہاتھ جو ہے پھر بعد میں سل ہو گیا، اس کے اندر کوئی جان نہیں۔ اس طرح آپ نے اس جنگ میں شرکت کی۔ بخاری سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ترکے سے میرے لیے تیر نکالے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکے سے میرے لیے تیر نکال رہے تھے اور فرما رہے تھے تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ نثار ہوں۔ ماں باپ، تم آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر دیتے ہوئے کہا کہ تیر مارو اور میرے ماں باپ تم پر۔ اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4055 اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ آپ کے طرف سے دفاع کر رہے، سخت لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے ان کو اس سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ان سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4054 اور مسلم۔ ابی بن خلف یہ مشرک شخص ہے جس نے دعویٰ کیا تھا مکہ کیا، تو ابی بن خلف جو مشرک ہے نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا اسے تو میں انشاءاللہ قتل۔ اچھا، ایک اور تعجب کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کوئی قتل نہیں ہوا پوری زندگی، اور یہ شخص کو جو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ وہ قتل ہوگا، تو وہ کیسے قتل ہوا تھا؟ جب احد کا دن آیا اور کہنے لگا اگر میں بچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا اور وہ نہیں بچ سکے، اس نے قتل کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تو مصعب بن عمیر سامنے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور جام شہادت، یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کا سامنا کیا
اور اپنی جان کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کے ساتھ اسے ایک ٹچ کی، زخم دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا، اور ابی بن خلف کے اندر کوئی زخم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بہت زور سے چیخ رہا تھا، جیسے کہ بیل چیختا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اس طریقے سے وہ چیخ رہا تھا۔ تو اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھایا اور کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں ایسا چیختے ہو؟ تمہیں تو جو زخم لگا ہے وہ تو نشان بھی اس کا نظر نہیں آ رہا، ایسی خروچ جیسی لگی ہے اور تم اس طرح سیکھتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بھی اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتا، رسول اللہ کا انکار کیا، اللہ کے کلام کا انکار کیا، اور رسول اللہ کے خلاف اس قدر دشمنی رکھی کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے، اگر یہ اہل ظلم مجاز ایک قبیلے کے نام کا لیا کہ اس قبیلے کو اگر یہ ڈال دی جائے تو سارے کے سارے مر جائیں، چنانچہ اسے اس کے بعد وہ فوراً اس کا خاتمہ ہو گیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سورہ ملک آیت نمبر 11۔ چنانچہ دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، تو یہ اللہ رب دور کر دیا گیا۔ تفسیر ابن جلد نمبر 112۔ آخر ایک حدیث دیکھتے ہیں، وقت ہو گیا اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر زخم آیا تھا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوئے تھے، یعنی آپ کا سامنے کا دانت شہید ہوا، اور خون یعنی وہ دانت ٹوٹ کر کے اور سر کے طرف چلا گیا تھا، دھس گیا تھا، جس سے بہت تیزی کے ساتھ خون بہ رہا۔ حضرت فاطمہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا کہ پانی کے ساتھ خون بہ رہا ہے اور وہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے فوراً ایک چٹائی کو لیا اور اسے جلا کر کے اسے ختم کیا، صاف کیا، اور اس راکھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم لگایا جس سے رکا، یعنی خون رکا۔ یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکرام کی قربانیاں۔ ہم دیکھیں کہ ہم اس دین کے لیے جو دین اس قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا کہ صحابہ اکرام نے سب سے پہلے، اگر آپ دیکھیں اس حدیث کو پہلے نوٹ کر لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 2911 اور 4075، مسلم شریف حدیث نمبر 1790 بخاری اور مسلم دونوں نے تو صحابہ اکرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں جو اس دین کے لیے، اس توحید کی بقا کے لیے، اس توحید کو بچانے کے لیے، اس توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، توحید اور رسالت اور پورے دین کو جو پہنچانے کے لیے قربانیاں جو پیش کی ہے، سب سے پہلے اول میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی عزت کی قربانی، اسے ذلیل کیا جاتا تھا جو اسلام کے، پھر اس کے بعد مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا، جس کے اوپر جتنی طاقت ہوتی تھی اس کے اوپر ظلم کیا جاتا، پھر کاروبار سے دور کر دیا گیا، اس قدر پریشان کیا گیا کہ مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دی، اور جب مدینہ میں جا کر کے سکون سے اللہ کے دین پر عمل کرنے لگے تو وہاں پر اٹیک کیا اور پورے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش۔ تو اس اسلام کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے صحابہ اکرام نے پھر اپنی جان کی بازیاں بھی لگا دی اللہ کے، اور کس طرح اپنے آپ کو پیش کیا قربان کے اسلام کے لیے۔ 70 صحابی آپ دیکھیں اس ایک جنگ کے اندر شہید۔ آگے وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، نہیں تو بتاتا میں آپ کو کہ کس کس طریقے سے ان مشرکوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا، شہید ہونے کے بعد بھی ان کے اوپر جو ظلم کی، جو مسئلہ کی، اور یہ اس قدر قربانیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد لگاتار قربانیوں پہ قربانیاں ہوتے چلی آئیں اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ یہ دین ایسے، لیکن ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ دین آج ہماری چوکھٹ پہ آ کر کے دم توڑ، ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے، ہماری خاندان سے، ہمارے رشتہ داروں سے نکل رہا ہے، ہماری زندگی نکل رہا ہے، سب سے۔ اس دین کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں؟ اور دین تو اللہ کا ہے، اللہ بچا لے گا کسی کی بھی زندگی۔ ہر دور میں اس نے بچایا اپنے ایمان والوں کو اور اپنے دین کو۔ ہمارا کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے آج؟ جو ہماری حالت ہے کہ آج اللہ رب العزت اس قدر ناراض ہے کہ ہماری پٹائی کے لیے وہ آسمان سے فرشتے نازل نہیں کر رہا، اپنے دشمنوں کو ہمارے اوپر تعینات کر، اپنے دشمنوں سے ہمیں ذلیل کروا رہا ہے، جبکہ عزت اللہ فرماتا ہے عزت تو اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے، اس کے ایمان والوں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہمت نہیں ہارو، تم پیچھے مت ہٹو، تم ہی سربلند رہو گی، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین۔ کہیں نہ کہیں ایمان سے ہمارا ناطہ بہت کمزور ہو گیا، عمل سے ہم بہت پیچھے ہو گئے، اسی کی وجہ ہے کہ آج اس قدر ذلت ہمارا مقدر بن گیا۔ ہمیں واپس آنا ہوگا اپنی اصل پر، جس اصل پہ سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، فطرت پر، اللہ کے کلام پہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اسی کے ساتھ ہماری بقا ہے، اسی کے ساتھ ہماری عزت ہے، اس کے ساتھ ہم، اور اس کو چھوڑ دینے کے ساتھ، اور تاریخ کا آپ مطالعہ کر سکتے
کہ جب جب اللہ کے کلام کو اور نبی کے فرمانوں کو بندوں نے چھوڑا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیسی ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ہم سب کو اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ اور خاتمہ خیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔